ایم پی ایز نے بعد میں ایفیڈیوٹ دیے کہ ہم نے تو ووٹ ہی نہیں دیا حمزہ شہباز کو. ایک پہلے آپ نے اپلیکیشن دی, اس کو نہیں سنا گیا. ایک اپلیکیشن لاہور ہائی کورٹ کے پاس آئی, انہوں نے کہا جی اسپیکر جو ہے وہ آ کے حلف لے لے. اب ہم نے آئین پورا کروڑ دفعہ پڑھا ہے, ہمیں تو نہیں سمجھ آئی کہ اسپیکر نے کس حیثیت میں جا کے چیف منسٹر سے حلف لے لیا. جو گورنر پنجاب تھے اس وقت کے, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں حلف لوں, لیکن مجھے بتائیں تو صحیح الیکشن صحیح ہوا یا نہیں ہوا. نہیں چلی. اس کے بعد معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں پھر جو پروسیڈنگز ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے بڑا وہاں پہ التجا کی سپریم کورٹ سے. سپریم کورٹ سے ہم نے کہا تھا کہ یہ حمزہ شہباز کو آپ اگر چیف منسٹر رکھیں گے یہ وہاں پہ دھاندلی کریں گے. سپریم کورٹ نے بڑی کیٹیگریکل جو ہے وہ بات پوچھی ان سے. انہوں نے کہا جی نہیں میں بالکل دھاندلی نہیں کروں گا, اچھا بچہ بن کے رہوں گا, اور میں جو ہے وہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور کے اوپر ہی رہوں گا, اور قسم لے لیں میرے سے میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا. حمزہ شہباز جو ہیں ان کو ایک چیف منسٹر, ابھی وہ بھی پورا فیصلہ پڑھ لیں اور کوئی وکیل اور بھی پڑھ لے, پاکستان کے سارے وکیلوں سے پڑھوا لیں اور سمجھ لیں کہ وہ کس قانون کے تحت چیف منسٹر ہے. لیکن بہرحال سپریم کورٹ نے کہا, ہم نے کہا مان لیا, جو بھی آپ نے کہا وہ صحیح ہے, ہم نے مان لیا. اب یہ بنیادی طور کے اوپر تو دیکھیں حمزہ شہباز کی بطور وزیر اعلیٰ جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی کوئی آئینی قانونی جواز نہیں ہے, اور صرف یہ کہ میرے ابو وزیر اعظم ہیں تو میں نے بھی چیف منسٹر ہونا ہے, میں بچپن سے میں بھی بننا چاہتا تھا, اس ضد کے اوپر وہ بن گئے ہیں. ابو جو ہیں ان کے ظاہر ہے آج کل وزیر اعظم ہیں, انہوں نے کہا چلو بیٹے کو بنا دو, وہ بن گئے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ جو الیکشنز کا ہوا وہ بھی ایک ہمیں طویل جنگ لڑنی پڑی. الیکشنز آ گئے. ان دا مین ٹائم جو بجٹ کے اوپر ہوا آپ دیکھیں کہ کسی طور کے اوپر بھی جو بجٹ ہے وہ اس طرح سے پاس نہیں ہو سکتا جس طرح پنجاب میں ہوا. ایک گورنر صاحب نے ایک اپنے ہی اجلاس بلا لیا, انہوں نے کہا جی میں پوری دنیا میں اسپیکر کی اور چیف ایگزیکٹو کی کئی دفعہ نہیں بنتی. امریکہ میں آپ روز پڑھتے ہیں جب یہاں پہ جو تھی پیلوسی جو تھیں وہ وہاں پہ اسپیکر تھیں, ٹرمپ کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی, کئی مہینے بجٹ پاس نہیں ہوتا تھا. پر یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ ٹرمپ کہے کہ جی یہ چھوڑ دیں, ہم اس پارلیمنٹ اجلاس کو چھوڑیں, میں اپنے بندے کو لگا کے اجلاس کروا دیتا ہوں. آج پنجاب میں جو بھی خرچہ ہو رہا ہے یہ غیر قانونی ہے, کیونکہ اس کا بجٹ اجلاس ہی نہیں ہوا, اور جو قانونی اجلاس ہونا چاہیے تھا وہ کبھی منعقد ہی نہیں ہوا. اور یہ بات جو ہے یہ بھی اپروپریٹ ٹائم کے اوپر اس کا بھی حساب کتاب ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے جو اپنے جہاز ہیں سارے ان کو اس وقت رکشا بنایا ہوا ہے. کوئی ایک وزیر اٹھاتا ہے جہاز, دوسرے دن چلا جاتا ہے, کوئی کیمپینیں ہیلی کاپٹروں کے اوپر ہو رہی ہیں. یہ سارے انشاءاللہ تعالی حساب کتاب جو ہیں وہ ہوں گے. اب اس کے بعد دھاندلی کا ابتدا ہوئی. دھاندلی کی ابتدا پہلے تو خیر ماشاءاللہ ہمارے الیکشن کمیشن نے یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ کسی اور کو تو موقع ہی نہ دیں, ہم ہی جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. ایک سندھ سے جو رکن ہے نثار صاحب الیکشن کمیشن کے, وہ سندھ حکومت سے پیسے لے رہے ہیں, ان کے خلاف ریفرنس فیصل ووڈا نے دائر کیا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں. اس ریفرنس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہو رہی الحمدللہ, اور وہ ہر فیصلہ لکھ دیا رہے ہیں. اب تک الیکشن کمیشن کے تقریباً ہر فیصلے کو اعلیٰ عدالتوں نے اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے الیکشن کمیشن سے. اب سے کچھ دیر پہلے جو آخری فیصلہ کل الیکشن کمیشن نے کیا اور کہا کہ جو ایجنٹس ہیں, پولنگ ایجنٹس ہیں, وہ آپ کانسٹیچوئنسی کے باہر سے نہیں لگا سکتے, وہ بھی عدالت نے اس کو بھی سیٹ اسائڈ کر دیا ہے اور آج الاؤ کر دیا ہے کہ آپ پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ کہیں سے لگا سکتے. اور اس سے پہلے بھی ایک سیریز آپ نے دیکھا کہ 5 اراکین جو ہمارے مخصوص نشستوں پہ تھے, وہ 1 مہینہ الیکشن کمیشن نے ان کا نوٹیفیکیشن ڈیلے کیا کہ کہیں حمزہ شہزادہ صاحب کو کوئی پرابلم نہ ہو جائے. تو وہ 5 بیچارے جو ہیں وہ لٹکے رہے, حمزہ صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر بنے رہے. اب آج جس طریقے سے جو نمبر گیم ہے, حمزہ شہباز کو تو خود ہی کچھ شرم کرنی چاہیے.
اور علیحدہ ہو جانا چاہیے، جاتی عمرہ میں جا کے الیکشن کیمپین کرتا۔ وہ مریم نواز کو لگایا ہوا الیکشن کیمپین کرنے، خود سرکاری وسائل کے اوپر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر جرت تھی، ہمت تھی، اگر آپ ایک پولیٹیکل آدمی ہیں تو پہلے الیکشن کیمپین کرتے نا جا کے۔ اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ ہر حلقے میں لوگوں کو پولیس گردی جو ہے وہ ہو رہی ہے اور لوگوں کو اریسٹ کیا گیا۔ آپ نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا، اگلے دن پتا چلا کہ آپ تو بہت بڑے منی لانڈرر تھے۔ آپ نے آج پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی حمایت کی، پتا چلا آپ تو ڈکیت ہیں۔ آپ نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی حمایت کی، آپ کا جو شادی کا جو آپ نے مارکی لگی ہوئی ہے وہ جو 20 سال سے چل رہی ہے وہ انلیگل نقشے کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر کارروائیاں شروع کر دو۔ لہذا آج دیکھیں کہ ڈی جی خان میں محمد علی کلول، جو کہ کل وہاں جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں سیف کوسا، ان کے حق میں انہوں نے کاغذ وڈرا کیے، آج ان کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے کہ جی آپ منی لانڈرر ہیں۔ اس کے بعد ملک شرافت کا آپ کے سامنے ہے، اس کو 45,000 روپے کی ڈکیتی میں پکڑا۔ وہ مدعی نے آ کے کہا یہ تو مہر شرافت، اس نے کہا میں تو جانتا ہی نہیں ہوں۔ مہر شرافت وہ ضمانت ہوئی اس کی، جیل کے باہر پہنچا، اس کو پکڑ کے دوسرے کیس میں اندر کر دیا۔ اس کے بعد آج خالد سندھو جس کو اریسٹ کیا گیا، اور جو یہاں کے ہے ہمارے سی سی پی او، وہ اتنے سہیل جو ہے وہ اتنا ایفیشینٹ ہے ماشاءاللہ، ڈی آئی جی آپریشنز، وہ ڈی آئی جی آپریشن اتنا ایفیشینٹ ہے کہ وہ میڈیا والوں کو خود جو ہے وہ بھیجی جا رہا ہے ویڈیو کے، دیکھیں میری کسٹڈی میں اس نے یہ بیان دے دیا ہے۔ تو اگر سہیل صاحب کو، میرا یہ خیال ہے کہ حمزہ کو چاہیے کہ ایسے ایفیشینٹ افسر کو فوری طور کے اوپر آفیشلی نون لیگ میں شامل کرے اور اسے کونسلر کا الیکشن کم از کم لڑوا دے، جو اس کو بہت شوق ہے اگر سیاست کا، اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے بیان دے دیا۔ اسی طرح سے مظفر گڑھ میں جام رجب جو تھے وہ یاسر جتوئی کے ساتھ، انہوں نے یونین کونسل ناظم تھے، چیئرمین تھے، انہوں نے یوں ہی یاسر جتوئی کی حمایت کا اعلان کیا، اس کو پکڑ کے جو ہے وہ اندر کر دیا۔ ملتان میں جو اب اے آر وائی نے کل چلایا بھی ہے اور بڑی ڈیٹیل میں چلایا کہ وہ جو فیکٹری اونر ہے ذوالفقار صاحب، ان کو کہا گیا کہ آپ مریم جو ہے وہ آپ کے فیکٹری میں رہیں گی، اور انہی کے فیکٹری کے ملازمین جو ہیں ان کو آپ نے سارا جو ہے وہ شامل کیا، اور ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کیمپین میں ان سے فیکٹری اونرز سے کیمپین کرائی، اور کہا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی فیکٹری کے اوپر جو ہے وہ چھاپا پڑے گا۔ اب یہ میں آپ کو دکھانا یہ چاہتا ہوں، یہ کانسٹیچوئنسی وائز ہم نے سارے اس طرح کی جو شکایات ہیں وہ الیکشن کمیشن میں ہم نے جمع کروائیں، اور ہم نے بتایا کہ کس طرح سے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے، کس طرح سے معاملات جو ہیں ان کو چلایا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ سارا کچھ نہیں ہونا تھا اگر آپ حمزہ شہباز کو انسسٹ نہ کرتے کہ یہ چیف منسٹر ہوگا، اور اس کی چیف منسٹری کی وجہ سے یہ سارے یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال کل انشاءاللہ یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، پنجاب کی جو 20 نشستیں ہیں، اس وقت کے جو حالات ہیں انشاءاللہ پی ٹی آئی ان تمام جو اس الیکشن میں اس وقت کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت جو مقابلہ ہے وہ پی ٹی آئی کا کسی پارٹی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت ایک پاپولر ویو کے اوپر ہے، اور پاپولر ویو کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جیتے گی، بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوگی۔ اور یہ جو دھاندلیاں انہوں نے کی ہیں، ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں آج خصوصاً لاہور میں زیادہ اطلاعات ہیں، مظفر گڑھ میں، ڈی جی خان میں، اور باقی جگہوں کے اوپر جہاں پہ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ جو الیکشن کیمپین میں ایکٹیو ہیں ان کو جعلی کیسز میں اریسٹ کر لیں۔ اس طرح سے الیکشن نہیں ہوتے۔ اگر حمزہ صاحب آپ کو اس طرح سے مارشل لاء کا وزیر اعلیٰ بننے کا شوق ہے، جس طرح سے آپ کے تایا ابو بنے تھے، تو پھر ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جمہوریت میں آپ کو الیکشن لڑ کے اکثریت شو کر کے آنا پڑتا، اور انشاءاللہ یہ اس کا بھرپور مقابلہ تحریک انصاف کرے گی، اور کل کے انتخابات میں آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ جیتے گی۔ اس وقت جو نمبر گیم ہے وہ بڑی کلوز ہے، ہمیں تقریباً 13 سیٹیں جو ہیں وہ چاہیے اپنے آپ کو 186 سیٹوں کے اوپر لے جانے کے لیے۔
امید مجھے یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ 16 سیٹیں جو ہیں وہ اس میں جیتیں گے، اور اس وقت جو تمام سرویز ہیں وہ تحریک انصاف کی کامیابی کا ببانگ دہل اعلان کر رہے ہیں، اور اس الیکشن میں میں تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، صرف جو ہمارے ایجنٹس ہیں آپ کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے، آپ نے ان دھاندلیوں کو روکنا ہے، اور انشاءاللہ کل آپ سے ایک فتح کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اور اب میں درخواست کروں گا اعجاز چوہی صاحب سے کہ وہ اس کو آگے بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی گزارش تو میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، یعنی اگر آج ہائی کورٹ نے یہ اجازت دے دی ہے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا ہے، جو انہوں نے پولنگ ایجنٹ کے حوالے سے پابندی لگا رکھی تھی، یہ پابندی پاکستان میں کبھی نہیں رہی۔ یہ 15 جون 2022 کو ایک میٹنگ کر کے تو الیکشن کمیشن نے خود کچھ ایسے قواعد وضع کر دیے جس کے نتیجے میں لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں الیکشن کے حوالے سے انہیں سلب کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنا الیکشن انہوں نے ہمارا ڈسٹرب کرنا تھا، آج اگر فیصلہ ہوا ہے تو یہ الیکشن کے پولنگ ایجنٹس کا کام تو ہم ہفتہ پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ پہلی میلافائڈی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی آج ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں تو فروری 2021 سے الیکشن کمیشن کے ساتھ خط و کتابت کر رہا ہوں۔ کم از کم 14 میں نے خطوط لکھے ہیں الیکشن کمیشن کو، میری 5 میٹنگز ان کے ساتھ ہوئی ہیں، کبھی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ یہ جتنی فہرستیں ہیں میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ اغلاط نامہ ہے، غلط فہرستیں ہیں، اور 26 سے 27% غلط فہرستیں ہیں۔ یہ چیلنج پی ٹی آئی نے ان کا کیا ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن کے بارے میں یہ واضح ہے کہ یہ پی ایم ایل این کا ایک شعبہ ہے کہ جو شعبے کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ وہ روز ہماری گفتگو کے نوٹس بھیج دیتے ہیں کہ جی پیمرا سے لا کے وہ ہمیں بتائیں۔ میں اپنے الفاظ کے اوپر جتنی تقاریر میں نے کی ہیں الیکشن کمیشن پہ، میں بالکل فرم کھڑا ہوں، اور میرے پاس پورے فروری 2021 سے آج تک کا ریکارڈ موجود ہے۔ دوسری بات آ جاتی ہے پولیس گردی کی۔ پی پی 167 کے اندر 2 ایس ایچ او سگے بھائی ہیں، اور ہمارے ایک ایم پی اے کے وہ رشتہ دار ہیں، پی ایم ایل این کے ایم پی اے کے، اور دونوں بھائی، ایک کا نام عاطف ہے، ایک کا آصف ہے، دونوں 167 میں ہیں، اور جتنی وہ پولیس گردی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک واقعے کے اندر جو 3 ہفتے پہلے ہوا تھا، ہماری طرف سے ایف آئی آر درج نہیں کی، حالانکہ شدید ضربات ہیں میڈیکو لیگل کے مطابق عادل گجر کے، آج تک اس کا انہوں نے پرچہ درج نہیں کیا۔ دوسری بات، یعنی ہمارے کارکنان کو روزانہ بلا کے ہراساں کرتے ہیں۔ میں سی سی پی او لاہور کو روزانہ کی بنیاد پہ کال کر کے بتاتا ہوں کہ یہ شورٹی بانڈ کے نام سے بلاتے ہیں، اور پھر لوگوں سے وہاں انہیں بٹھا لیتے ہیں، اور آج تک انہیں نہیں چھوڑا۔ میں نام بتا رہا ہوں آپ کو: سلامت، اورنگزیب، محمد عمران، محمد ریاض اور محمد نواز۔ یہ ہمارے کارکنان ہیں جو انہوں نے بٹھا لیے ہوئے ہیں۔ آج دوپہر، یعنی یہاں سے میرے آنے سے چند گھنٹے پہلے، اللہ چوک میں جو ہمارا ایک فیلڈ آفس ہے تحریک انصاف کا، وہاں سے 2 لوگ ابھی اٹھا کر لے کر گئے، یعنی وہ میرا خیال ہے کہ میڈیا وہاں میں موجود تھا، ان کی موجودگی میں اٹھا کے لے گئے۔ چنانچہ ہراساں کرنا جو ہے اس وقت پولیس کا کام ہے، اور دوسری جو الیکشن کمیشن اندھا ہے، اس کو جتنے پیسوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، جو ہم انہیں کلپ بھجوا چکے ہیں پیسے لینے کے، کینڈیڈیٹ باقاعدہ پیسے پکڑا رہا ہے، وہ بھی ان کو ہم دے چکے ہیں اس سے پہلے۔ چنانچہ یہ الیکشن انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے، اور ایڈورس، یہ میں کہہ رہا ہوں، ایڈورس نتیجہ آنے کی صورت میں ہم نتیجہ قبول نہیں کریں گے۔ 70% ووٹر اس وقت پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہا ہے، بالکل واضح طور پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کوئی گلا نہ کرے، انصاف کے تقاضوں کو اداروں کو بڑی تکلیف ہوگی کہ ہم نے اگر انہوں نے دھاندلی کی تو ہم دھاندلی کے باوجود جیت رہے ہیں، اور ہم اس کے نتیجے کو قبول نہیں کریں گے، منفی نتیجے کو۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے،
اور اس پریس کانفرنس میں پھر سے وہی بین بجائی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو معیشت جس خراب حالت میں چھوڑ کے گئی تھی اس کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب واٹن سے پی ایچ ڈی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی وہ اپنا اکنامک سروے کیوں نہیں پڑھ سکتے. یہ وہ اکنامک سروے ہے جو ہماری کارکردگی کے اوپر انہوں نے مئی 2022 میں چھاپا 22 تاریخ کو, اور انہوں نے دستخط کیے اس پہ جس میں لکھا ہوا تھا پچھلے 17 سال میں سب سے زیادہ معیشت میں ترقی ہوئی ہے, جو کہ تیسرے سال میں 5.74 اور چھٹے سال میں تقریباً 6%. اور اس کے بیچ میں یہ نہیں ہے کہ صرف معیشت میں اوور آل ترقی ہوئی ہے, اس کے بیچ میں ایگریکلچر جس کا مطلب ہماری زراعت میں 4.4 ہائیسٹ ان 17 ایئرز. ہماری جو انڈسٹری ہے وہ اس میں 7.4 اگین ہائیسٹ. سروسز میں ہائیسٹ, اور اس کے بعد ہائیسٹ ایکسپورٹس, ہائیسٹ ریونیوز, ہائیسٹ ریمیٹنسز. یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے خود چھاپی ہیں. یہ کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پھر بین بجانے آ جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی آپ کا جو ڈیٹ ہے وہ 20 ٹریلین بڑھ گیا. ارے 20 تو نہیں بڑھا, 18.5 بڑھا, لیکن وہ 66% بڑھا جی ڈی پی کا. کبھی ان کو پورے نمبر یاد آ جاتے ہیں, کبھی پرسنٹیج یاد آ جاتی ہے. وجہ یہ نہیں کہ ان کو نہیں سمجھے, یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی. ارے بھائی آپ کا بھی 64% تھا آف جی ڈی پی, اور ہم نے تو کووڈ کو بھگتایا. کووڈ میں پوری دنیا کے ممالک میں جو ڈیٹ جو ہے قرضہ جی ڈی پی کا 10% بڑھا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی ان کی جو ہے آپ کے ملکوں کی انکم کم ہوئی. ہماری بھی تو ہوئی نا, آپ نے دیکھا 1% نیگیٹو گروتھ بھی ہوئی ایک سال میں ہماری جو 2020 میں. تو دنیا کی بھی ایسی. اب انڈیا کی جو ہے وہ تقریباً 7% نیگیٹو ہے, یورپ میں کوئی 8-8.5% نیگیٹو ہے, امریکہ کے بیچ میں کچھ تقریباً 4.5 نیگیٹو ہوئی تھی, ہماری تو 1% ہوئی تھی. اس کی وجہ سے جو ڈیٹ تھا وہ بڑھا. پھر بھی ہم 66% پہ چھوڑ کے گئے ان کے لیے. اور انہوں نے اب کیا کیا, یہ پچھلے 3 مہینوں کے بیچ میں کچھ تقریباً 3 ٹریلین روپے کے جناب یہ ڈیٹ انہوں نے چھاپ دیا ہے. تو ان کا کیا بنے گا؟ تو مفتاح صاحب آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں. آپ ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں ریونیو پہ. ہم نے 1400 ارب روپیہ پچھلے سال اکٹھا کیا ہے, اور آپ نے ٹیکس اور سپر ٹیکس لگا کے بھی 1400 جو ہے وہ ابھی آپ کا ہدف ہے. ہم اس کو 1900 ارب لے کے جاتے, ہم 8 ٹریلین پہ لے کے جاتے اس کو ہیں. تو آئیں نا, اگر ہے میدان بھی ہے گھوڑا بھی ہے بھگائیں. اس کے بعد آپ جو بات کرتے ہیں کہ جناب آپ کا فسکل ڈیفیسٹ, اگر فسکل ڈیفیسٹ ہمارا ابھی بھی آپ نے اس میں کچھ پیسے بھی وہاں سے نکالے ہیں, پھر بھی 6.6 ہے. آپ تو 6.8 چھوڑ کے گئے تھے ہمارے لیے. اور اس کے بیچ میں پھر آپ نے سرکولر ڈیٹ کی بات کی. آپ نے ان کو بتایا سرکولر ڈیٹ کے بارے میں؟ جی ابھی بتائیں گے ان کو سرکولر ڈیٹ کی باتیں میں. وہ 850 ارب روپیہ جو کہ ان کا فلو ہے اس کو سرکولر ڈیٹ بنا دیا انہوں نے. اس لیے ان کا خیال ہے کہ لوگ عام آدمی ہے وہ ان کو صرف نمبرز پہ جائے گا, ان کو کیا ان کی گردن پکڑے گا. لیکن ہم پکڑیں گے آپ کی گردن. آپ ہمیں بیوقوف نہ سمجھیں. اور اس وقت آپ کی اپنا اگر اکنامک سروے کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں اچھی ہو رہی تھیں, آپ نے کیا کیا؟ 182 روپے کا ڈالر تھا 211 پہ. ابھی تو آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی ہو گیا آپ کا, اور ایک دن میں 2 روپے جو ہے وہ جو روپیہ گر گیا ہے. اب 5,500 پوائنٹ سے آپ نے اسٹاک مارکیٹ گرا دیے. انٹرسٹ ریٹ جو ہے جو ہم لوگ چھوڑ کے گئے تھے 11.5%, ابھی اس وقت 16% پہ قائب جا رہا ہے. اور انفلیشن آپ کہہ رہے ہیں انفلیشن جو ہے پورے سال کی 11.5% ہوگی. آپ کا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ کہہ رہا ہے 18 سے 20% پہ ہوگی. اس وقت جو انفلیشن ہے وہ 33% پہ ہے. اور ہمارے خیال میں جس وقت اس مہینے کا گیس کا بل آئیں گے جو 45% زیادہ ہیں, الیکٹریسٹی کے بل آئیں گے جو 47% زیادہ ہیں, تو یہ کچھ 40% کے قریب پہنچ جائے گی. اور اس کے بعد اس کا جو افیکٹ ہر چیز پہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور پھر کیا کیا آپ نے؟ لوگوں کی جیب کاٹی آپ نے. 100 روپے سے آپ نے پیٹرول بڑھا دیا, 130 روپے سے ڈیزل بڑھا دیا. اب واپس کیا کیا؟ اب جو اس وقت جو تیل کی قیمت ہے وہ $97 ہے. ہمارے وقت ہم چھوڑ کے گئے تھے تقریباً 99 سے $100 تھی.
ہمارے وقتوں کے بیچ میں اس سے کم قیمت پہ آ کے آپ نے $18 ایک پیٹرول پہ واپس کر دیا، مذاق کیا، اور 40 روپے آپ نے ڈیزل پہ کر دیے. یہ کیا ہے؟ یہ تو الیکشن کی گمکری ہے. اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے 1 اگست کو، کیونکہ آپ نے IMF کے ساتھ کہا ہے کہ ہم 855 ارب روپیہ پیٹرولیم لیوی پہ لگائیں گے، 50 روپیہ فی لیٹر لگائیں گے، یہ لوگوں کی جیب کاٹیں گے. تو اب جو ہے آپ نے جناب بڑا ہی مطلب بن کے واہ آپ نے ایک اعلان کر دیا. تو دیکھیں اس وقت مہنگائی کے اوپر آپ نے آ کے ہماری حکومت کو چینج کرنے کی کوشش کی. اس وقت پچھلے پتنی کی 30 سال سے سب سے زیادہ مہنگائی ہے. اس وقت ہم 6% پہ گروتھ چھوڑ کے گئے تھے. آپ کا سینٹرل بینک کہہ رہا ہے، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے یہ 3 سے 4% ہوگی. ہمارے خیال میں تو 1 سے 2% ہوگی. تو گروتھ بھی نیچے چلی گئی. اس وقت جو ہے آپ کا کاشتکار رو رہا ہے بیکاز فرٹیلائزر کی پرائسز اوپر چلی گئی ہیں، ڈیزل کی پرائسز اوپر چلی گئی ہیں. ان کو سمجھ نہیں لگ رہی وہ کیا کریں. اس وقت آپ کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. اس وقت آپ کا جو سروسز سیکٹر ہے، بینک، یہ ان کے اوپر آپ نے سپر ٹیکس لگا دی ہیں. تو آپ نے کیا ہے؟ تو میرے نزدیک آپ یہ نہ روئیں. آپ 3 مہینے کی اپنی کارکردگی دیکھیں، وہ شیشہ دیکھیں تو آپ کو اپنا چہرہ بھیانک نظر آئے گا. آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کو انہوں نے بہت باتیں کی اس کے اوپر، آپ کے سرکولر ڈیٹ کے اوپر بھی اور کیپیسٹی کے اوپر جی 7500 بند تھی وغیرہ. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ یہ جو نون لیگ کی حکومت اس وقت کھڑی ہے یہ کسی عوام کے ووٹ کی وجہ سے نہیں یا مقبولیت کی وجہ سے نہیں، یہ بیرونی قوت کی ایک خواہش ہے اور چند افراد کی پاکستان میں ضد ہے جس کی بنیاد پہ یہ حکومت کھڑی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل عوام اس کا احتساب کرے گی. جو منڈیاں لاہور میں علیم خان نے اور اسد کھوکھر نے لگائی ہیں، زرداری بھی شرمندہ ہو چکا ہے. یہ ایک ایسی نحوست تھی پیسے کی جو بڑی مشکل سے لاہور کی سیاست سے نکالی گئی تھی، بڑی مشکل سے. لیکن یہ دوبارہ ہمیں ہر ضمنی انتخاب میں نظر آنا شروع ہو گئی ہے اور شیخوپورہ تک اب اس کی جو بدبو ہے وہ جانا شروع ہو گئی ہے. ویسے تو ہمارے ہر جلسے میں آج اس مرتبہ ایک بڑا دلچسپ نعرہ لگا ہے جو میں لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ آسے پاسوں کھائی جاؤ بلے تے مورا لائی جاؤ. تو یہ جو سیٹھ اور پراپرٹی ڈیلر اور چند قبضہ گروپ جو ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو بڑا گھمنڈ ہے اپنی دولت پہ، تو بہرحال اللہ کی ذات سب سے بڑی اور انشاءاللہ تعالیٰ خلق خدا جو ہے وہ کل ایک فیصلہ سنائے گی. تو یہ تو بات ہو گئی سیاست کی اور آپ کو بتایا کہ کس طرح اور ایک بیچارے غریب آدمی کو پکڑ کے اس پہ تشدد کر کے SHO صاحب نے اسے ایک بیان دلوا دیا. اور بیان بھی پڑھیں تو کیا ہے، اس نے کہا جی میں نے ووٹ پیسے مانگے PTI سے، انہوں نے دیے نہیں، مجھے نون کے دفتر بلایا گیا کہ بھئی ہم خریدنے کو تیار ہیں، وہاں مجھے پکڑ لیا. تو اور جو بڑے سیٹھ جو بڑا معتبر بن کے اور واسکٹیں پہن کے بال چھال بنا کے اپنے پرانے جرائم کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پہ DIG آپریشن جو PMLN کے DIG آپریشنز ہیں وہ اس کی ہمت نہیں پڑتی، اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں. بہرحال اب آتے ہیں سرکولر ڈیٹ پہ جو مفتاح صاحب نے آج جھوٹ کا پلندہ بولا. جب ہم نے حکومت سنبھالی تو کیپیسٹی پیمنٹس تھی 450 ارب اور آپ کی جو گردشی قرضوں کی بڑھنے کی رفتار تھی وہ بھی 450 ارب تھی. یعنی جتنی کیپیسٹی پیمنٹ کرتے تھے، کرایہ دیتے تھے بجلی گھروں کو، اتنی ہی گردشی قرضوں کی مقدار بڑھ جاتی تھی. جب ہم چھوڑ کے گئے تو کیپیسٹی پیمنٹس مسلم لیگ نون کے کیے ہوئے سودوں کی وجہ سے تھی 850 ارب اور گردشی قرضے بڑھنے کی تعداد تھی صرف 100 ارب. اور اس سال ہم نے 300 ارب کمی باقاعدہ لے کے آنی تھی گردشی قرضوں کے اندر. یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ PTI کے دور میں کیوں نہیں ہوئی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. PTI کے دور میں لوگوں نے اپنے UPS اور جنریٹر بیچ دیے کیونکہ بجلی کبھی نہیں جاتی تھی اور اب بجلی آتی نہیں ہے. کیوں؟ 2013 سے 18 میں ایک بخار چڑھا انہیں کہ جی باہر سے امپورٹڈ ایندھن والے پلانٹ اور اکوپمنٹ لے کے آنی ہے اور اس پہ پاور پلانٹ لگائے گئے. آپ کو پتہ ہے امپورٹڈ ایندھن والے پلانٹ کی اکوپمنٹ باہر سے آتی ہے، اس کے پیسے بھی باہر سے آتے ہیں، تو بڑے ایڈڈ بینیفٹس ہوتے ہیں. وہ لگائے گئے. آج خود یہ وہ پلانٹ نہیں چلا سکتے کہ 50 روپے یونٹ بجلی بنتی ہے اس سے. کوئلے کے پلانٹ اس وقت آپ کے 25% پہ چل رہے ہیں جو امپورٹڈ کوئلے کے پلانٹ ہیں. اس وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے. پیداواری صلاحیت تو 40,000 میگا واٹ ہے اور اس وقت مانگ 25,000 میگا واٹ ہے آپ کی، پوری نہیں کر پا رہے کیونکہ جو امپورٹڈ ایندھن کے پلانٹ لگائے تھے
امپورٹڈ LNG کے اور امپورٹڈ کول کے وہ چلانے جوگے نہیں ہیں، اور اب سولر شروع کر دیا ہے. ایک ہونہار اپنا نمونہ تیار کیا ہے سولر کے کاروبار کے لیے. تو یہ نمونوں کی حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو جواب مل جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک مسلط شدہ وزیر اعلیٰ تھا، اس نے جتنی بدماشی کرنی تھی، پولیس نے جو کیا ہے، اور جس طرح دھمکیاں دی گئی ہمارے لوگوں کو، اٹھایا گیا، تشدد کیا گیا، اس کے باوجود قوم پوری جو ہے اس کی آپ ایک ہی طرف. اور آپ سارے میڈیا والے یہاں پہ موجود ہیں، مجھے بتائیں نون لیگ کی کیمپین نظر کدھر آئی ہے؟ کدھر نکلے ہیں یہ گلیوں محلوں کے اندر؟ کدھر ہے یہ آپ کو بینر پوسٹر کے علاوہ نظر کدھر آئے ہیں؟ منہ دکھانے کے یہ قابل نہیں رہے، تو ووٹ کہاں سے لیں گے؟ عید کی نماز نہیں پڑھ سکے، عید کی نماز بیچاری نہیں پڑھ سکے. اور مجھے تو کسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو چند وزراء نیچے آئے تھے استعفیٰ دے کے، انہوں نے کابینہ ڈویژن سے کہا کہ ہمیں ایک ہیلمٹ بھی ایشو کریں اور کانوں میں روئی بھی ایشو کریں کہ ہم باتیں نہیں سن سکتے لوگوں کی جا کے. اور کوئی ان کی کیمپین نہیں تھی، صرف ان کا خیال ہے کہ پیسے کے زور پہ ہم یہ الیکشن جیت جائیں گے، ووٹ خرید کے، اور انتظامیہ کے زور پہ. انشاءاللہ تعالیٰ کل انہیں جواب مل جائے گا. دیکھیے، اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو فسادیوں کا عالمی چیمپئن ہے وہ تو ہر ایک کو پاکستان میں ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، وہ رانا ثناء اللہ. تو جو سب سے بڑے فسادی ہیں وہ تو ان کے پاس ہیں، 20 قتل کیے ہوئے لوگ تو ان کے پاس ہیں، ماڈل ٹاؤن کے میں سانے کے والا لوگ تو ان کے پاس ہیں. ہماری پارٹی تو شریف لوگوں کی پارٹی ہے، مڈل کلاس کی پارٹی ہے. اور شوکت ترین صاحب ہیں، حماد اظہر ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد اور حماد اظہر کے تو دماغ کے واقف ہی نہیں ہوگا میرا خیال ہے. علیم ہی تھا، وہ چلا گیا. اور تو اس لیے یہ تو ایسے باتیں ہیں. یہ بتائیں ایک منٹ فاروق صاحب، آپ کی پارٹی کی ایک پالیسی سامنے آئی تھی کہ جب پنجاب کا الیکشن آپ جیت جائیں گے تو وزیر اعلیٰ بننے کے فوراً بعد یہ اسمبلی توڑ دی جائے. تو یہ بتائیں کہ آج آپ نے بتایا کہ 16 سیٹیں جیت رہے ہیں، ہم نے مان لیا کہ آپ الیکشن جیت گئے ہیں، وزارت اعلیٰ بھی آپ کی بن گئی. کیا یہ پالیسی ابھی بھی وہیں پر قائم ہے؟ کیا یہ اسمبلی توڑ دی جائے گی یا ابھی دوبارہ نظر ثانی کرنی ہے اس پہ؟ دیکھیے فاروقی صاحب، مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ الیکشنز کو مسئلے حل نہیں کریں گے. اصل مسئلہ آپ کا جنرل الیکشن ہی ہے. پاکستان کو اگر آپ نے اس طرح سے، جیسا شوکت ترین صاحب نے آگے تفصیل بتائی ہے نا معیشت کی، پاکستان کی معیشت تو ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی. یہ جو ہمارا بحران ہے یہ سیاسی بحران ہے، اور سیاسی بحران ان الیکشن سے حل نہیں ہونا، یہ مزید پیچیدہ ہوگا اور الٹیمیٹلی آپ کو الیکشنز کی طرف ہی جانا ہے. میں تو پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ اصل میں جو حل تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھیں، ایک رول آف گیم ہم طے کریں، الیکشن کی ڈیٹ حکومت دے دے اور باقی رول آف گیم بنائیں اور آگے چلیں. ان الیکشن سے ابھی کل پرویز الہی صاحب جب بن جائیں گے انشاءاللہ، سیاسی بحران تو حل نہیں ہوگا، سیاسی بحران تو پیچیدہ ہوگا. سب یہ بتائیے گا، آپ نے معیشت پر بات کی ہے، تو جب آپ حکومت میں تھے تو شہباز شریف کی خواہش تھی کہ مساق معیشت کر دیا جائے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں نے PDM کے ساتھ مساق معیشت کیا ہے اور آپ کو اس مساق معیشت سے آؤٹ کر دیا ہے، اور اس وجہ سے آپ کی حکومت گئی ہے. کیونکہ کچھ معاملات میں عمران خان صاحب بھی ذکر کرتے رہے ہیں کہ آپ چیف صاحب کے پاس کیجیے کہ معیشت ٹوٹ جائے گی. تو کیا یہ وجہ بنی ہے کہ مساق معیشت اس کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں یار، ایسی کیسی بات ہے؟ میرے سے بات کی انہوں نے، مجھے انہوں نے کہا ہیلپ کریں، مساق معیشت کریں. تو یہ ہمیں نکالنے کی بات نہیں ہے. ہم تو سب سے بڑی سیاسی پارٹی تو ہم ہیں، وہ کس سے مساق معیشت کریں گے بھائی؟ اپنے آپ سے مساق معیشت کریں گے. مجھے جب انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ آپ کوآپریٹ کریں تو میں نے کہا آپ نے ہمیں ہمارے گھر سے نکال دیا ہے اور باہر سے ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اندر سے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ گھر کس طرح چلانا ہے. تو میں کہا بھائی جان پہلے آپ 9-2-11 ہو جائیں، یہاں ہم الیکشن کروائیں، پھر جب اب نئی جو حکومت جو آئے گی، آپ کی آئے یا ہماری آئے، اس وقت بیٹھ کے جو اپوزیشن ہوگی اور جو حکومت ہوگی اس کو چاہیے کہ چارٹر آف اکانومی کرے. وہ میں اس کے فیور میں ہوں،
لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں باہر نکال دیں اور پھر کہیں آؤ جی اب مل کے بیٹھتے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اور ویسے ایک سیکنڈ سر میں ایک ایڈ لائن کرنا چاہتا ہوں، ویسے بھی مساق کیا کریں ہم کہ یہ سولر پینل جو ہے ان کی درآمد کے اوپر جو ہے وہ ہم نے کیا فیسلٹیز کرنی ہے تاکہ شریف فیملی اور کچھ ارب روپے بنا لے، اور سگریٹ کے اوپر جو مریم اورنگزیب کے جو خاوند صاحب ہیں، میں چوتھی پریس کانفرنس کی ہے مریم اورنگزیب نے، میں اسلام آباد کے جو اطلاعات کو کور کرتے ہیں، اتنی زیادہ سینسرشپ ہے کہ وہ بیچارے رپورٹر اس سے پوچھ نہیں پا رہے کہ یہ علی ترین تمہارا لگتا کیا ہے، یہ پوچھ نہیں پا علی تاثیر تمہارا لگتا کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ سگریٹ کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہے کیا، یہ پوچھ نہیں پا رہے جو وہاں کے رپورٹرز ہیں، یہ تو سینسرشپ کا حال ہے۔ جی ایکس وائی زیڈ کہاں چلے گئے ہیں؟ ہاں جی کوشش کر رہے ہیں جلدی زیڈ پہ پہنچ جائیں۔ اچھا چوہدری صاحب یہ فرمائے گا کہ کل چیئرمین صاحب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہاں سے الیکشن کو مانیٹر کریں گے، کیا لاہور ہوں گے یا اسلام آباد؟ اور دوسرا یہ فرمائے گا کیا آپ لوگ کل حلقوں میں نظر آئیں گے یا کچھ دھاندلی ہوتی ہے؟ آپ کی تیاری کیسی ہے؟ اگر ان کی تیاری ہے تو آپ کو کیا؟ نہیں، ہم تو پوری لیڈرشپ اس وقت جو ہے وہ تمام حلقوں میں ڈیوٹی لگا دی گئی ہیں، شوکت ترین صاحب، مزمل، یہ سب لوگ، ہم لوگ جو ہیں وہ حماد اظہر صاحب کے مہمان ہیں، ادھر آئے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے مظفر گڑھ میں جو ہیں وہ لوگ پہنچے ہیں، لودھرا میں، اس کے بعد خوشاب میں، ہر جگہ بڑی ڈیٹیلڈ ہم نے لیڈرشپ جو ہے جی 20 سے ہم نے نہیں لڑنا۔ یہ بتائیے گا ہو گیا کل رات تک وہ بڑی کمپلین کر رہی تھی، کیپٹن صفدر صاحب بھی متاثر ہو گئے اس سے، کیپٹن صفدر صاحب کی تو خیر ہے، وہ تو میرا خیال ہو جائیں گے، اللہ مریم نواز کو صحت دے، آخری امید ہے وہ شریف فیملی۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے بھی کہا کہ نیوٹرلز کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے اور ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، کیا وجہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقت کیوں نہیں رکھتی، ایسے ادارے کیوں طاقت رکھتے ہیں، اصل قصوروار کون؟ دیکھیں نا، یہ تو ایک لمبی کہانی ہے، اس کا سوال کا جواب نہیں ہے، تو پورا اس کے اوپر تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کہ پاکستان میں کیسے اس کو بہتر کرنا ہے، لیکن الٹیمیٹ سلوشن یہی ہے، آپ کو پارلیمنٹ کو تگڑا کرنا ہوگا، پولیٹیکل پارٹیز کو سلوشن نکالنے ہوں گے، ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے۔ لیکن اب رانا ثناءاللہ آپ بیان کے بعد زیادہ اگریسو ہو رہے ہیں، وہ کچھ اور نہیں، رانا صاحب کا پرابلم یہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا، میں نے انہیں منہ پہ بھی کہا، میں نے کہا آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ جب بھی، یہ نون لیگ کا ویسے ایک جنرل پرابلم ہے کہ جب بھی آ جاتے ہیں ان کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، جب اترتے ہیں وہ سریا پھر کہیں اور چلا جاتا ہے، تو اس لیے میرا پرابلم، میں نے انہیں یہ سمجھایا تھا، آپ کے ساتھ رانا ثناءاللہ کے ساتھ پہلے بھی جو ہوا ہے کسی اور پولیٹیشین کے ساتھ نہیں ہوا، وہ اس لیے کہ ان کی جو حرکتیں ہیں جب اقتدار میں آتے ہیں وہ اتنی تھرڈ کلاس ہوتی ہیں کہ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں ساری ہوتی ہیں، اگر وہ خود ہی عقل مند ہوں، ایک بندے کے ساتھ ایک دفعہ ہوتی ہے، 2 دفعہ ہوتی ہے، وہ عقل کر جاتا ہے، انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں نے آخر تک جوتے ہی کھانے ہیں، تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ تو سر یہ بتائیں کہ اب غداری کا مقدمہ قائم کرنے کے لیے باضابطہ کمیٹی قائم کر دی ہے وفاقی حکومت نے، اور بڑی تیزی سے پیش رفت ہے، کیا آپ کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے اگر بلائے گی، اور کیا آپ کا اس کا موقع تفصیل دے گا؟ نہیں، کمیٹی کے سامنے تو بالکل پیش نہیں ہوں گے، میں تو کہتا ہوں اس کو، میں نے کل بھی عمران خان نے بھی کہا ہے اور میں نے بھی یہ کہا، اب اس کے اوپر یہ پیچھے نہ ہٹے، یہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنائیں، ہمیں بلائیں اور یہ ذرا کیس چلائیں، اور میرا خیال ہے میاں خیل صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، ویسے بھی انہوں نے جاب اپلیکیشن ہی دی تھی، یہ کر کے انہی کو لگا دیں، وہ ذرا کیس بھی وہی ٹرائی کریں، تو ہم پھر ساری باتیں وہیں کر لیں گے۔ دیکھیں، یہ سب سے پہلے تو ایک جھوٹ تھا کہ 27 پاور پلانٹ خراب ہیں حکومت کے پاس 27 پاور پلانٹ ہیں بھی نہیں، اور 40,000 میگا واٹ میں سے ہر وقت 2-3 میگا واٹ ہوتے ہیں جو مینٹیننس پہ ہوتے ہیں، جب یہ آئے تھے تو 24,027 میگا واٹ مینٹیننس پہ تھے، میرے پاس تمام تفصیل موجود ہے، میں نے ٹویٹ بھی کی تھی، تو اب انہوں نے پراپر مینٹیننس، اور یہ گڈو اور نیلم جیلم یہ تو حکومت کے پروجیکٹس ہیں نا، تو اس پہ جب پراپر مینٹیننس نہیں یہ کر پائے اور جلد بازی کے اندر انہوں نے ان کو چلایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ جتنی مس مینجمنٹ انرجی ڈپارٹمنٹ میں ہوئی ہے نا، فائنانس میں بھی بہت زیادہ ہوئی ہے، شوکت ترین صاحب نے بتایا ہے، لیکن جتنی انرجی ڈپارٹمنٹ میں ہوئی ہے اب تک، کم از کم یہ جو انرجی کو 4 لوگ چلا رہے ہیں نا، بیسیکلی تو چلا رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب،
پھر آگے خرم دستگیر صاحب، پھر مصدق صاحب کا نمبر اینڈ میں آتا ہے، پھر چلا رہے ہیں ایک اور صاحب ہیں، اور پھر مصدق صاحب یہ چلا رہے ہیں نا، 4 لوگ چلا رہے ہیں. تو بیسکلی تو ان چاروں کو بیچارہ سائڈ پہ بیٹھا تھا ہی کھا رہا ہے. ہو سکتا ہے انہیں رانا ثناءاللہ کے کسی بندے نے دھمکی دی ہو، پاسبل ہے. وہ پہلے اتنا ڈرا ہوا ہے رانا صاحب، پتہ نہیں اور اس سے کیا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں، جو انہوں نے خدمات انجام دے دی ہیں، اس کے بعد وہ آرام سے لیتا ہوں اور اپنے جائیں کہیں جا کے وہ بھی کوئی لیں فارم ہاؤس رہیں وہاں. عمران خان کا آرٹیکل 6 کے حوالے سے کل انہوں نے تقریر کی ہے. انہوں نے کہا لگاتے ہو تو مجھ پہ لگاؤ، فواد چودھری پہ لگتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کس پڑھائی میں انہوں نے بات کی؟ آپ بہتر سمجھتے ہیں. بعض انہوں نے کہا کہ تو فیس کر ہی لیں گے. پنجاب حکومت نے محکمہ داخلہ نے مقبول گجر پر اور علی میر پر پابندی لگائی ہے داخل پنجاب. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا بین صوبائی ہم آہنگی کو میں نے صبح ٹویٹ بھی یہ کیا ہے، پاکستان میں ایسے حالات نہیں ہیں. آپ علی امین ساری عمر لاہور رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے پابندی لگا دی ہے. اس سے ایک منافرت بڑھے گی، اس سے تقسیم بڑھے گی. پہلے سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات بنے ہوئے ہیں. اس طرح کی احمقانہ پالیسیز جو ہیں وہ نہیں لانی. حماد اظہر صاحب کو پتا ہوگا. بس پر تھا. تھینک یو.